السلام علیکم۔ دونوں جہاں کی سعادتیں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ قسطنطنیہ کے ساحل پر ایک ایسا نوجوان آیا جس کی پیشانی نور سے چمک رہی تھی۔ لوگوں نے اس نوجوان کو بہترین اخلاق والا پایا اور اسے نہایت عزت و احترام کے ساتھ نزدیکی مسجد لے گئے۔ امام مسجد بھی اس نوجوان کے اخلاق سے متاثر ہوا اور اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا اور اسے رہنے کے لیے مسجد سے ملکہ ایک حجرہ بھی دیا۔ ایک دن امام مسجد نے اس نوجوان سے کہا کہ صاحبزادے، تم کوئی خاص کام تو کرتے نہیں ہو، مسجد کی صفائی کر دیا کرو اور یہاں موجود کوڑا کرکٹ اٹھا لیا کرو۔ امام مسجد کی بات سننے کے بعد وہ نوجوان مسجد سے ایسا غائب ہوا کہ دوبارہ مسجد میں نظر نہیں آیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد امام مسجد ایک دن بازار میں ضرورت زندگی کے کچھ سامان کی خریداری کے لیے تشریف لے گئے تو انہیں وہی نوجوان بازار میں نظر آیا۔ امام مسجد نے اس کی ملامت کی اور اس سے کہا کہ تم کام چور ہو، تم ایک معمولی کام نہیں کر سکے، جبکہ میرا مقصود مسجد کی خدمت تھا۔ امام مسجد کی بات سن کر اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگا کہ امام صاحب، مسجد سے چلا جانا میری کاہلی یا کام چوری نہیں، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ مجھے مسجد میں اپنے سوا کوئی گندگی نظر نہ آئی، چنانچہ میں نے خیال کیا کہ اللہ عز و جل کے گھر کو اس گندگی سے پاک کر دوں۔ بے شک دونوں جہاں کی سعادتیں حاصل کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے۔ مقصود بیان۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں عجز و انکساری کی بہترین مثال بیان کر رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عجز و انکساری سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اور اللہ عز و جل کو بھی عجز و انکساری بہت پسند ہے، اور ہمارے آقا تاجدار عرب و عجم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی عاجزی کے ساتھ گزاری اور ہمیں بھی اس کی تعلیم دی۔ غرور و تکبر صرف اللہ عز و جل کی ذات کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا مالک، خالق اور رازق ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس طرح عجز و انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔